سورہ آل عمران پارٹ 2 آیت نمبر 45 سے تھرڈ پارہ ہے یہ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ابن اور بن دونوں سیم ہوتے، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے بات کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا اور جب پوری عمر میں ہوگا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی آکرتی بناتا ہوں، پھر ان میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ اور میں اللہ کے حکم سے جنم جات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ آیت نمبر 45 سے 51 تک تھی یہ، 52 سے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کا انکار دیکھا تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس تو لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں میں۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، میں تمہیں واپس لینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیروکار ہیں انہیں قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، بس میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے تھے۔ پھر جو لوگ منکر ہوئے انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہم تمہیں سناتے ہیں اپنی آیتیں اور حکمت بھری باتیں۔ آیت نمبر 52 سے 58 تک تھی، اب 59 سے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق بات ہے میرے رب کی طرف سے،
پس تم نہ کہو شک کرنے والوں میں۔ پھر جو تم سے اس بارے میں حجت کریں یعنی جھگڑا کریں بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو ان سے کہو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اور تم خود بھی جمع ہوں، پھر ہم مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر وہ قبول نہ کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 59 سے 63 تک تھا۔ ان آیتوں کو پڑھ کے لگتا ہے نا کہ ہمیں ایکسپلینیشن کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایک آیت کا ایکسپلینیشن اگر پتہ ہوگا تو ہم جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، یعنی سیم ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہے؟ کیا تم اسے نہیں سمجھتے؟ تم وہ لوگ ہو کہ تم پر اس بات کے بارے میں جھگڑے تم وہ لوگ ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ تم وہ لوگ ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑے جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ صرف اللہ کا ہی رہنے والا مسلم تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے انہیں ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغامبر اور جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اہل ایمان میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ آیت نمبر 64 سے 71 تک تھی یہ۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مسلمانوں پر جو چیز اتاری گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ مسلمان بھی اس سے پھر جائیں، اور یقین نہ کرو مگر صرف اس کا جو چلے تمہارے دین پر۔ کہو ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے یہاں حجت کریں۔ کہو بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے
چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت کا ڈھیر رکھو تو وہ اسے تمہیں ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا نہ کرے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس سبب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلکہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ ایسے متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 72 سے 76 تک تھی، اب 77 سے۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو کتاب میں موڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم اللہ والے بنو، اس واسطے کہ تم دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ آیت نمبر 77 to 80 تھا یہ۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں کا عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو سچا ثابت کریں ان پیشن گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ نے کہا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، اب گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بس جو شخص پھر جائے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری اوپر اتارا گیا ہے، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور یعقوب کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیوں کر ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہے اور اس کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور انکار کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ آیت نمبر 81 سے 91 تک تھی۔ یہاں پر 3rd پارہ ختم ہوتا ہے سورہ آل عمران کا۔